السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان سیریز ہار چکا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف 3 اوڈی میچ کی سیریز، لیکن آج سیریز کے اینڈ پہ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اور آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر پڑھا ہوگا کہ خوشدل شاہ نے اسٹیڈیم میں موجود شائقین کرکٹ پہ حملہ کر دیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شائقین کرکٹ کی غلطی تھی، خوشدل کی غلطی نہیں ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خوشدل شاہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور پلیئرز کیونکہ اسٹار ہوتے ہیں اور ان کو اپنا جو غصہ ہے اس کے اوپر کنٹرول آنا چاہیے. ایکچولی یہ جو الزام تراشی کا اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اچھا، یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ایشو کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز بھی کر دی ہے کہ افغانی کرکٹ فینس تھے. آیا یہ جنہوں نے بدتمیزی کی وہ افغانی تھے یا پنجابی تھے؟ وہ مطلب ان کا تعلق پاکستان سے تھا یا افغانستان سے تھا؟ اور اس سارے کہانی میں پہل کس نے کی ہے؟ خوشدل شاہ نے ان کو اپروچ کیا، ان سے لڑائی جھگڑا کیا؟ مطلب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی سیلفی دینے کے لیے فینس کے پاس چلے جاتے ہیں، آٹوگراف دینے کے لیے باؤنڈری لائن کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اور دوسری ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا میں کہ رول کیا ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے ہم کرکٹ کور کر رہے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر کھلاڑیوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایشو یہ تھا کہ جب میچ ختم ہو گیا، پریزنٹیشن سیریمنی چل رہی تھی. اب جیسے میرے پیچھے یہاں پر پریزنٹیشن سیریمنی چل رہی ہے تو بائیں طرف پاکستان ٹیم کے کھلاڑی سارے کھڑے ہوئے تھے. وہاں پر فینز ظاہر سی بات ہے جہاں پر سیریمنی ہوتی ہے تو ان کے قریب ہی، اب قذافی کی طرح نہیں کہ تھوڑا سا فاصلے کے اوپر آپ سے فینز ہوتے ہیں جہاں پر پریزنٹیشن سیریمنی ہوتی ہے، وہاں پر بالکل قریب میں فینس کھڑے ہوئے تھے. اب سیریمنی ہو رہی ہے، کافی زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے. نیوزی لینڈ کے کرکٹ فینس بھی تھے اور پاکستان کی بھی تھے. وہاں سے تماشائیوں کے بیچ میں سے کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو کہ تنقید شروع کر دیتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے اوپر. اب تنقید کی حد تک تو بات ٹھیک تھی، تب تک کھلاڑیوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اس میں یہ بھی چیز میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ کہ خوشدل شاہ کو اکیلی کیوں تنقید ہو رہی تھی، حالانکہ وہاں پر تو پاکستان ٹیم کے اچھے خاصے پلیئرز موجود تھے تو انہوں نے کیوں ریزسٹنس نہیں دکھائی. اچھا، تو وہاں پر جب کھڑے تھے تو انہوں نے ابتدا میں شروعات ان سے کی کہ پاکستان ٹیم کی جو پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر تنقید شروع کی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جیسے بات چیت بڑھتی گئی تو انہوں نے پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. پوری ٹیم، پورے کھلاڑیوں کو مطلب اچھا خاصا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لتاڑنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد پھر خوشدل شاہ جو ہے وہ اپنا آپا کھو دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں. وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے مطابق خوشدل شاہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان ہے اور پشتوں میں وہاں پر جو لوگ بدتمیزی کر رہے تھے ان میں ایک لڑکا پٹھان تھا اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے. اب خوشدل شاہ نے انہیں منع کیا کہ یار آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پشتوں میں یہ کنورسیشن چل رہی تھی. اب میں خود بھی پٹھان ہوں تو تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے، لیکن وہ لڑکا باز نہیں آیا اور مسلسل گالیاں دیتا گیا. خوشدل کو بھی پھر اس نے گالیاں دینی، پرسنلی گالیاں دینی شروع کر دی، اور ٹیم کو تو وہ پہلے سے ہی گالیاں دے رہے تھے. اب ان میں سے جو 3 لڑکے تھے بیسیکلی، ان 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکا بالکل چپ بیٹھا رہا، دوسرا لڑکا بھی گالیاں نکالتا رہا، اور جو پٹھان تھا افغانی وہ بھی گالیاں نکالتا رہا. اب جب یہاں پہ خوشدل شاہ کے ساتھ تو میں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انہوں نے جب پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دی تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہے آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، پلیئرز کے اوپر ہم لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، پلیئرز ان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب آپ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے اوپر بھی، چاہے میں اس وقت جیسے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اگر میں یہاں پر کسی کو بھی پرسنل طور پر غلط کہوں گا، ابیوزو ورڈ یوز کروں گا، میں ان کو گالیاں دوں گا تو کون برداشت کرے گا؟ آپ پرفارمنس پہ تنقید کریں، 100 بار کریں. آج رضوان نے بھی پریس کانفرنس میں یہی بات کی کہ ہم جب ہارتے ہیں تو آپ لوگوں کا حق ہے تنقید کرنا، آپ ہمارے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. ایون ان کو کپتان بنے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، اس نے کہا پھر بھی آپ لوگ کیپٹن کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن پرسنل نہیں جانا چاہیے. یہ ابھی ایسٹ شو میں جو بابر اعظم کے ساتھ ہوا تھا جس میں رضوان، نسیم اور فخر زمان تھے، وہاں پر بھی نسیم شاہ نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں ہم جب برا پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمیں اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جب آپ ان کی فیملیز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو تب جا کے پھر کھلاڑی بھی، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، انہیں بھی برا لگتا ہے، ان کی بھی جذبات ہیں. خیر، جب وہاں پر خوشدل شاہ کی بات انہوں نے نہیں مانی اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. اب جب ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی انہوں نے خوشدل شاہ کو اور پاکستان کو بھی، اور پاکستان کو اب گالیاں دے رہے تھے، تو خوشدل شاہ نے کیا کیا کہ وہ چھلانگ لگائی اس نے، جو بیچ میں باؤنڈری لائن جو بورڈ لگے ہوتے ہیں سائڈ میں باؤنڈری
لائن کے جو بورڈز الیکٹریکل لگے ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ بورڈز، ان کو خوش دل شاہ نے ٹاپ کے نا ان کی طرف بھاگے اور بھاگ کر اس کو مارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مسلسل بدتمیزی کر رہے تھے وہ لڑکے۔ جب خوش دل شاہ نے ان کو بھاگنے کی کوشش کی اور ان کو مارنے کی کوشش کی، تو اب جو تصویریں سامنے آئی ہیں، آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ تصویریں، اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سیکیورٹی والا خوش دل شاہ کو مار رہا ہے، لیکن ایسے نہیں تھا، کیونکہ اس باؤنڈری لائن جو ایڈورٹیزمنٹ بورڈز ہیں اس کے بیچ میں سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر ایک اور وال ہے جس کے پیچھے پھر عوام کھڑی ہوتی ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی گارڈز نے جو ان کے وہاں پر موجود تھے، جو تصویر میں آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کہ وہ جو بندہ ان کو کھینچ رہا ہے، اس نے خوش دل کو روکنے کی کوشش کی۔ اب بات ہاتھا پائی پہ نہ جائے، اس نے اس چیز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی۔ پیچھے بالکل خوش دل شاہ کے فہیم اشرف بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ جس طرف خوش دل شاہ آگے بڑھ رہے تھے وہاں پر عرفان نیازی بھی موجود تھے۔ بیچ میں وہ لوگ سارے بیچ بچاؤ کرتے رہے کہ نہیں وہ نہ کر یار، چھڑ دے نہ کر، مطلب اس طرح کی وہ کنورسیشن آپس میں کرتے رہے کہ وہ خوش دل کو کام ڈاؤن کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جو لڑکے موجود تھے وہ مسلسل گالیاں دے رہے تھے۔ اب مسلسل گالیاں دے ہی جا رہے تھے وہ لوگ، پھر سیکیورٹی والے آتے ہیں، انٹروین کرتے ہیں، اور انہوں نے جو لڑکے موجود تھے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اب اتنی دیر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سیکیورٹی مینیجر ہیں ارتضیٰ کمیل، ایس پی رینک کا عہدہ ہے ان کے پاس پنجاب پولیس میں، وہ پھر آتے ہیں اور انہوں نے وہ لڑکوں کو اشارہ بھی کرتے ہیں کہ ادھر آؤ ذرا، مطلب وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سا غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں، لیکن اس دوران جو سیکیورٹی والے ہیں نیوزی لینڈ کے، وہ لڑکوں کو مسلسل پش کرتے ہیں اور اسٹیڈیم سے باہر نکالتے ہیں۔ 3 لڑکے میں جو لڑکا چپ تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں بولا گیا، لیکن دوسرا لڑکا مجھے پنجابی لگتا ہے، جو وہ گالیاں بھی دے رہا تھا پنجابی میں، وہ لڑکا مجھے افغانی نہیں لگ رہا تھا، وہ مجھے پنجابی لگتا ہے، اور وہاں پر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار یہ لڑکا افغانی نہیں ہے، یہ پنجابی ہے۔ خیر پنجابی تو جو بھی ہے اس کا علاج وہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ حارث روڈ کے ساتھ ایک بار بدتمیزی کی تھی باہر، اور یہاں پر پھر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے، جو کہ وزارت داخلہ بھی ہیں، داخلہ کا چارج بھی ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیتے ہیں، وہ پھر پاکستان آ ہی نہیں سکیں گے، تو ان کے ساتھ تو یہ کیا تھا۔ اب اگر یہ لڑکا پاکستانی نکل آیا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، ویڈیوز کی جانچ پڑتال ہوگی، تو پھر اس کا بھی بھائی صاحب حساب وہی ہونے والا ہے، اس کی بھی جان بخشی نہیں ہونے والی، کیونکہ اس نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں۔ آپ پلیئرز کو گالیاں دیں گے ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو گالی دیں گے یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد پھر سیکیورٹی والے ان کو باہر لے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا سیکیورٹی پروٹوکول کے اوپر کہ عموماً ہوتا کیا ہے اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی کچھ دوستوں سے پوچھا جو پاکستان ٹیم کے ساتھ کلوز رہے، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ادھر ادھر۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیم کسی بھی ایونٹ پہ جاتی ہے، چاہے وہ بائیلیٹرل سیریز پہ ہوتی ہے، آئی سی سی ایونٹ پہ ہوتی ہے، یا کہیں پر کھیل رہی ہوتی ہے، وہاں پر جب آپ ہارتے ہیں تو فینس اچھے خاصے غصے میں ہوتے ہیں۔ آپ انڈیا کا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ امریکہ میں T20 ورلڈ کپ ہوا وہاں پر اٹھا کے دیکھ لیں، چیمپئنز ٹرافی دیکھ لیں، تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کھلاڑیوں کو کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بڑی گندی زبان کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پلیئرز اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ کھلاڑیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ جذبات ابھارتے ہیں، کہ آپ کو غصہ دلاتے ہیں، آپ کو اشتعال دلاتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویسی حرکت کریں اور پھر میڈیا میں آپ جا کے ہائی لائٹ ہو جائیں، اور آپ اب آج بھی ایسی ہو رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو خوش دل شاہ کی غلطی ہے، خوش دل شاہ اٹیک کرکٹ فینس، اور خوش دل شاہ یہ، خوش دل شاہ وہ۔ اب تنقید کس پہ ہو رہی ہے؟ زیادہ تر خوش دل شاہ کے اوپر ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایون سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا پڑوسی میڈیا تو بھائی وہ تو چیخ رہا ہے کہ بھی خوش دل شاہ کی غلطی ہے، حالانکہ اسٹوری کا انہوں نے ورژن چیک ہی نہیں کیا کہ ہوا کیا تھا۔ میں نے جتنی انفارمیشن گیدر کی آپ کے لیے اس میں یہی تھا کہ بھائی غلطی ان کی تھی، شروعات انہوں نے کیا تھا۔ ہاں خوش دل کی غلطی یہ بنتی ہے کہ انہیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ جب کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرتا ہے، آپ سیکیورٹی آفیسرز کے پاس جاتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مسلسل بدتمیزی کرا ہے اور انہیں تھرو ہم ڈاؤن، تو وہ وہاں سے اسٹیڈیم سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ پروٹوکول یہ ہے۔ ہاں خوش دل نے پروٹوکول فالو نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی خوش دل کے اوپر اسی لیے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور خوش دل کو اس وقت اپنے غصے کے اوپر قابو کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایتھلیٹ ہیں، وہ سٹارز ہیں، ان کی زیادہ عزت ہے، کیونکہ فینس جو ہیں اب دیکھیے فینس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے زیادہ اتنا، انہوں نے گالیاں، ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً اسٹیڈیم میں لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی اتنی پہچان نہیں ہے۔ یہ سٹارز ہیں، ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اب آج خوش دل کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا
جو آج ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ون ڈے سیریز کے بعد، جس میں پاکستان کو وائٹ واش نیوزی لینڈ نے کیا ہے. بڑی بری پرفارمنس تھی اس کے اوپر، تو خیر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کو اس کے لیے لگے قبیلہ کرنا پڑے گا میں آپ کے لیے. لیکن آج کا انسیڈنٹ سارا یہ ہوا، میں نے کہا آپ کو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل بتا دیں. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیا یہ غلطی کس کی تھی. اگر اس کے علاوہ جیسے میں نے پورا ڈیٹیل سینیریو آپ کو سمجھا دیا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجھک ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر اس کی لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو.